السلام علیکم ایوری ون. کیا حال چال ہیں آپ لوگوں کے؟ امید کرتی ہوں کہ سب لوگ خیریت سے ہوں گے. میں بھی خیریت سے ہوں اور آپ لوگ کی خیریت جو ہے نا وہ مطلوب چاہتی ہوں. تو کیا چل رہا ہے آج کل آپ لوگ کی لائف میں رمضان کے علاوہ؟ رمضان تو ڈیفینیٹلی چل رہا ہے، وہ سب کی لائف میں چل رہا ہے. روزے بھی امید کرتی ہوں کہ سب کے خیریت سے جا رہے ہوں گے اور میرے تو اچھے جا رہے ہیں. وی آر گونا ٹاک اباؤٹ ایتھکس، ایٹیکیٹس اینڈ بیہیویئرس پہ تو ہم لوگ بات کر چکے ہوئے نا، رویوں پہ، لوگوں کے رویوں پہ، سوسائٹی کے رویوں پہ، گھر والوں کے رویوں پہ، ہر کسی کے رویے پہ، رائٹ؟ وہ بات ہماری ہو چکی ہوئی ہے. سو آج ہم بات کریں گے ایٹیکیٹس پہ. ایٹیکیٹس کیا ہوتے ہیں؟ رکھ رکھاؤ. So from now I am going to voice over because ایک تو مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا بات کروں، کیسے بات کروں. ٹاپک تو شروع کر لیا تھا، اور دوسرا یہ کہ میں بہت زیادہ نا ڈسٹریکٹ ہو رہی تھی وائل ڈرائیونگ، تو اسی وجہ سے میں نے سوچا کہ میں اس کو وائس اوور کر لوں گی. تو ہم لوگ بات کر رہے تھے ایٹیکیٹس کی، کہ ایٹیکیٹس کیا ہوتے ہیں، یہ کس طرح سے ہماری زندگی کا ایک حصہ ہو سکتے ہیں. ایٹیکیٹس بیسیکلی ہوتی ہے ادب کے لغوی معنی جو ہے وہ تہذیب کے ہوتے ہیں. لائک ایٹیکیٹس ہوتے ہیں ادب و آداب، ہمارا جو رہن سہن ہے، بات چیت کا جو انداز ہے، پہننے اوڑھنے کا جو سلیقہ ہے، بیسیکلی زندگی کا جو سلیقہ ہے، زندگی گزارنے کا جو سلیقہ ہے، اس کو ہم لوگ ایٹیکیٹس کہتے ہیں. کہ کس طرح کے رویوں میں رہتے ہوئے ہم لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ گفتگو کرتے ہیں، ان کے ساتھ بات کرتے ہیں. سو علمی لحاظ سے عالموں اور فلسفوں نے ادب کی جو تعریف کیا وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ وہ حسن کلام اور تاثیر کا نام ہے، جو چیز ادب کو عام انسانی گفتگو اور تقریر سے ممیز کرتی ہے، یعنی کہ ان کو منفرد بناتی ہے، ڈفرینشیٹ کرتی ہے ان کو. اور یہ وہ کلام کا حسن ہے کہ تاثیر ہے کہ جس کی مدد سے انسان اپنی بات کی خوبصورت طریقے سے ادا کرتا ہے. میں نا اصل میں پڑھ کے بول رہی ہوں، تو اس وجہ سے آپ لوگ مائنڈ مت کریے گا کہ میں کیا بات کر رہی ہوں. لیکن اگر بہت زیادہ خالص اردو ہو جائے گی تو میں ظاہر سی بات ہے اس کی تشریح بھی کر دوں گی، کہ ہمارے بہت سارے ایسے ینگسٹرز ہوتے ہیں جن کو شاید اردو اتنی خاص سمجھ میں نہیں آتی ہے، تو ایٹ لیسٹ وہ جب میں اس کی تشریح کر دوں گی تو وہ اس کو سمجھ تو لیں گے. ٹرانسلیشن میں آسان جو ہے گفتگو کے انداز میں وہ کر دوں گی، ٹھیک ہے. تو جناب میں کیا کہہ رہی تھی کہ انسان اپنی بات کو جب خوبصورت طریقے کے ساتھ ادا کرتا ہے، یعنی کہ اس کو اچھے انداز میں بیان کرتا ہے اور مؤثر طریقے سے ادا کرتا ہے، اس کے جو الفاظ ہوتے ہیں وہ سننے والوں کے اوپر ایک اثر رکھتے ہیں، اور وہ اس کو قبول کرتے ہیں، اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ ہاں جو سامنے والا بات کر رہا ہے اس کو سننا بھی چاہیے، اور نہ صرف سننا چاہیے بلکہ اس کے اوپر عمل بھی کرنا چاہیے. اور جب بہت سارے ایسے ہم لوگوں نے اپنی سوسائٹی میں دیکھے نا کہ جو اسکالرز ہوتے ہیں، جو کون سے والے ہوتے ہیں اسپیکرز، موٹیویشنل اسپیکرز ہوتے ہیں، جو ان کی جب ہم گفتگو سنتے ہیں ان سے، وہ جو بات کر رہے ہوتے ہیں تو وہ ان کا بات کرنے کا ایک انداز ہوتا ہے، ایک طریقہ ہوتا ہے، ایک رکھ رکھاؤ ہوتا ہے. وہ ایسے الفاظ کا چناؤ کرتے ہیں کہ سامنے والا جب ان کی بات سنتا ہے نا تو وہ ان کے اوپر بڑا اثر رکھتی ہے، وہ اثر انداز ہوتے ہیں ان کے اوپر، وہ اس کے اوپر عمل کرنے کے بارے میں سوچتے ہیں. تو ایک بہترین جو معاشرہ ہے نا وہ اسی وقت وجود میں آتا ہے جب اس کے اندر رہنے والے جو لوگ ہیں ان کے اندر ادب اور آداب موجود ہوتے ہیں، کہ ہماری جس کی وجہ سے جو ہماری سماجی زندگی ہے نا ان میں رہن سہن کا طریقہ، ملنے جلنے اور رسم و رواج کے جو برتنے کے آداب اور احترام ہوتے ہیں، ان کے اصول جو ہیں ان کو ہم بہترین طریقے سے اپنا لیتے ہیں. آداب ہی کی بنا پر حضرت جبرائیل علیہ السلام سیدہ ملائکہ بنے، اور شیطان نے بھی اللہ کے بندے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی بے ادبی کی اور اسے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنمی قرار دے دیا گیا. اسی طرح سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ادب بھی ہم پر اسی طرح سے فرض ہے، جیسے کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، اپنی آوازیں نبی کی آواز سے بلند مت کیا کرو، اور نہ ہی ان سے بات کرتے ہوئے اس طرح زور سے بولا کرو جیسے تم ایک دوسرے سے زور سے بولتے ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال برباد ہو جائیں اور تمہیں پتہ بھی نہ چلے. قرآن پاک میں بھی جب ہم قرآن پاک پڑھتے ہیں، اس کے الفاظ کو ہم لوگ دہراتے ہیں تو اس میں بھی ایک ادب ہے، ایک احترام ہے. جب ہم اللہ تعالیٰ کا نام لیتے ہیں یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیتے ہیں تو وہ بہت ہی آداب کے ساتھ، بہت ہی احترام کے ساتھ لیتے ہیں، ایک رکھ رکھاؤ کے ساتھ لیتے ہیں، تاکہ ہمیں پتہ چل سکے کہ ہم میں اور دوسرے لوگوں میں کیا ڈفرینس ہے. تو مسلمانوں کا جو ایک ہوتا ہے نا، ایک اورا ہوتا ہے کہ مسلمان کیوں ہیں، ان کی ایک جو
چھاپ ہوتی ہے وہ دوسرے جو کافر ہیں یا انگریز ہیں یا جن کے ساتھ بھی مسلمان ملتے ہیں ان کے اوپر اپنی چھاپ کیوں چھوڑ جاتے ہیں مسلمان؟ وہ اس وجہ سے کیونکہ ان کا رویہ، ان کے رکھ رکھاؤ، ان کا رہن سہن، ان کے جو بات کرنے کا انداز ہوتا ہے وہ دوسروں سے بہت ہی مختلف ہوتا ہے، صحیح ہے نا؟ تو اسی طرح سے جو ہمارا مذہب ہے نا، جس طرح ہر نبی، ولی اور مومن کا احترام کرنا سکھاتا ہے، بلکہ اسی طرح سے اپنی سماجی زندگی میں بھی ماں باپ، بزرگ، رشتہ داروں، استاد کرام، ہمسائے، دوست، بڑوں کا احترام کرنے کا درس بھی دیتا ہے۔ چھوٹوں کا ادب یہ ہے کہ ان کے ساتھ شفقت کی جائے، ان کے ساتھ شفقت کا جو مظاہرہ ہے نا وہ کیا جائے، اور ساتھ ہی ساتھ میں خوبصورت رویہ رکھنا بھی بچوں کے ساتھ میں، ہم سے جو چھوٹے ہیں ان کے ساتھ میں خوبصورت رویہ رکھنا بھی ایک ادب کا کے زمرے میں آ جاتا ہے، اور کسی کو اذیت نہ دیں، ہم لوگ دکھ نہ دیں، دل نہ توڑیں، اور عزت نفس کو مجروح نہ کریں۔ ہماری عادت ہوتی ہے نا، ہم لوگ چار لوگوں کے بیچ میں بیٹھے ہوئے کسی نہ کسی ایک بندے کو وہ بنا لیتے ہیں، اپنے ہاتھ کا ایک کھلونا بنا لیتے ہیں، اور اس کے ساتھ ہم لوگ جو دل میں آتا بولنا شروع کر دیتے ہیں، اس کو سنانا شروع کر دیتے ہیں، حالانکہ ہم لوگ آپس میں مذاق کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ہمیں نہیں پتا چل رہا ہوتا نا کہ سامنے والا جو بندہ ہے وہ اس کو کس انداز میں لے رہا ہوگا، اس کو وہ کتنا ہرٹ ہو رہا ہوگا، ہمارا ایک ایک لفظ جو ہمارے منہ سے نکل رہا ہے وہ اس کی عزت کو کس طرح سے مجروح کر رہا ہوگا، ہمیں نہیں پتا چلتا نا۔ جیسے کہ ہم 10 لوگوں کے بیچ میں بیٹھے ہوئے، 4 لوگوں کے بیچ میں بیٹھے ہوئے، کوئی ہمارے بارے میں آ کے کوئی بھی بات کر لیتا ہے، ہم لوگ کتنا ہرٹ ہو جاتے ہیں نا ایک دم سے سن کر، کوئی بھی بات ایسے کر دے، فالتو میں کچھ بھی بول دے، تو وہ ہمیں ایک دم سے ہرٹ کر جاتا ہے۔ بعض اوقات ہمیں میری عادت ہوتی ہے کہ بعض اوقات نا ایسا ہوتا ہے کہ میں بڑی سے بڑی بات جو ہوتی ہے نا اس پہ بھی ریئیکٹ نہیں کرتی ہوں اس طرح سے جیسے کہ ریئیکٹ کرنا چاہیے، کہ ہائی اتنی بڑی بات کہہ دی تو میں نے ریئیکٹ نہیں کیا، لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ چھوٹی سی بات کر دو نا کوئی، تو میں بہت بری طرح سے پھٹ جاتی ہوں کہ ایسے تم نے کہا تو کہا کیوں؟ تمہیں اس بات کا بھی خیال نہیں ہے کہ میں تم سے بڑی ہوں، یا عہدے میں تم سے بڑی ہوں، یا عمر میں تم سے بڑی ہوں، تم میرے سے اس طرح سے تمیز سے بات کیا کرو، ایسے بات مت کیا کرو، تو میں بھڑک جاتی ہوں۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ میں ہنسی مذاق چل رہی ہوتی ہے اور بہت بڑی بات کہہ جاتا ہے کوئی بندہ، اور میں اس کو بس ایسے لائٹ لے کے نا اگنور کر دیتی ہوں، تو شاید یہی چیزیں ہوتی ہیں جو ہمیں نا ہمارے آداب سے دور کر دیتی ہیں، ہمیں خود بھی پتہ نہیں چل رہا ہوتا کہ ہم نے کیا بات کرنی ہے، کس سے بات کرنی ہے، کیسے بات کرنی ہے نا۔ تو اسی طرح سے اور قرآن پاک بھی ہمیں یہ ادب کا جو ہے نا وہ درس دیتا ہے، اور ہمیں طریقے سکھاتا ہے کہ ہم نے ہر اپنے آس پاس رہنے والے جتنے بھی لوگ ہیں ان کے ساتھ کس طرح سے حسن سلوک بیسیکلی کس طرح سے کرنا ہے نا۔ تو اسی طرح سے جو ہم نے ماں باپ کے ساتھ میں تو اچھا سلوک کرتے ہیں، لیکن دوسروں کے ماں باپ کے ساتھ بعض اوقات ہم لوگ بڑی زیادتی کر جاتے ہیں، دوسروں کے ماں باپ کے ساتھ ہم لوگ بعض اوقات نا اچھے سلوک نہیں کرتے ہیں، ان سے اچھی طرح سے بات نہیں کر پاتے ہیں، جو کہ ایک بے ادبی کے زمرے میں بھی آتا ہے۔ ایسا ہے کہ ایک دفعہ میں آپ کو بتاؤں کہ میں مارکیٹ جا رہی تھی، تو مارکیٹ میں کہیں پہ کھڑی ہوئی تھی، تو ایک دکان پہ کھڑی ہوئی تھی، رش ہو رہا تھا ایک دم سے، تو ایک آنٹی آئی، وہ بڑی زور سے پہلے ایک دفعہ ٹکرائی، میں نے ان کو دیکھا اور انہوں نے سر ایسے دائیں بائیں کر کے ہلایا، جیسے کہ نا کہا ہو کہ پتہ نہیں کیا ہوا ہے، تم ایسے مجھے کیوں دیکھ رہی ہو، یا ہوں کر کے جیسے نہیں کرتے ہم لوگ، اس نے اس طرح سے کیا نا۔ پھر میں دوسری سائڈ پہ آگے کھڑی ہوگی، وہ وہاں سے چلتی ہوئی دوسری سائڈ پہ آئی، پھر اتنی زور سے میرے اندر ٹکرائی، تو پھر میرے صبر کا جو پارا ہے نا وہ ہو گیا۔ میں بہت عرصہ پہلے تھوڑی نہیں ایکچولی بہت زیادہ بدتمیز ہوتی تھی، ابھی بھی ہوں، لیکن میں تھوڑا سا اپنے نا جیسے جیسے وقت گزرتا جاتا ہے نا عمر بڑھتی چلی جاتی ہے آپ کی، تو تھوڑا سا آپ طریقے سے لے کے سیکھ جاتے ہو، جیسے کہ ادب و احترام سیکھ لیتے ہیں۔ تو اس وقت میرے میں شاید اتنی سینس نہیں تھی، تو میں نے کیا کیا کہ میں وہیں پہ کھڑی ہوئی مارکیٹ میں کھڑی ہوئی اس آنٹی پہ اتنی بری طرح سے چلائی، اور ساتھ ہی میں اس کی بیٹی بھی کھڑی ہوئی تھی، وہ بیچاری حیران پریشان میری شکل دیکھ رہی ہے کہ میری ماں کے ساتھ ایسے کیسے بات کر رہی ہے۔ تو اس نے بولا کہ آپ ایسے کیسے بات کر رہی ہیں میری مما کے ساتھ؟ میں نے کہا تو اپنی مما کو تھوڑی تمیز سکھا دو، میں وہاں پہ کھڑی ہوں، وہاں پہ جا کے مجھے دھکے مار رہی ہیں، یہاں پہ کھڑی ہوں یہاں پہ آ کے دھکے مارنے شروع کر دیے، تو ذرا نا ان کو تھوڑی عقل سکھا دو، تھوڑی تمیز سکھا دو۔ تو اسی طرح سے پھر نا وقت گزرتا جاتا ہے، تو جب میں مارکیٹ میں جا رہی ہوتی ہوں اپنی مدر کے ساتھ میں ہوتی ہوں، تو میری مدر کو کوئی ٹچ کر دے، ہاتھ لگا دے، تو میں اس کے گلے پڑ جاتی ہوں۔ تو اس لڑکی کو میرے گلے پڑ جانا چاہیے تھا اس بات پہ کہ میں نے اس کی مدر کے ساتھ بدتمیزی کیا، لیکن وہ اس وقت چپ ہوگی، پتہ نہیں کیوں چپ ہوگی، اس نے کچھ بولا کیوں نہیں، اور میرے میں بھی اتنی سینس نہیں تھی کہ میں کسی کی مدر کے ساتھ اس طرح سے بدتمیزی کر رہی ہوں، اور ساتھ میں اس کی بیٹی بھی کھڑی ہوئی ہو، پتہ نہیں کتنا ہارٹ ہوئی ہوں گی، دونوں ہی ہارٹ ہوئی ہوں گی، آنٹی کو تو پتہ نہیں شاید فرق پڑا کہ نہیں پڑا، لیکن اس کی بیٹی کو فرق پڑا تھا، اس کے چہرے پہ یہ لکھا ہوا آ رہا تھا۔ تو جب میں مارکیٹ جا رہی ہوتی اپنی مدر کے ساتھ میں یا اپنے فادر کے ساتھ میں، کوئی ان کے ساتھ میں انگلی دکھا کے بات کر لی یا اونچی آواز میں بات کر لی، میں تو گلے پڑ جاتی ہوں بھائی، اس کی تو وہیں پہ لتے لے لیتی ہوں، اس کے تو میں بہت بری طرح سے پیش آتی ہوں اس کے ساتھ نا، پھر میں سارے اپنے ادب آداب احترام ایٹیکیٹس ہر چیز بھول جاتی ہوں کہ کون کیا کیسے ہے نا۔ جب میرے پہ بات آتی ہے تو چلو میں برداشت کر لیتی ہوں، لیکن جب آتی ہے نا بات میرے پیرنٹس کے اوپر یا میرے گھر والوں کے اوپر، تو پھر میں برداشت نہیں کر سکتی،
ہے نا. تو ایسا ہی ہوتا ہے, یہی ہوتے ہیں جو ادب ہمیں سکھاتے ہیں. اور بعض کا جو ادب و آداب ہے ہمارے نا گھروں کے بڑے سارے طور طریقے ہوتے ہیں کہ ہم نے کس طرح سے بیٹھنا ہے, کس طرح سے بات کرنی ہے, اٹھنا بیٹھنا کیسے ہے, 4 لوگوں کے بیچ میں ہم لوگوں نے کس طرح سے بیٹھنا ہے نا. تو قرآن پاک بھی ہمیں کہتا ہے نا کہ پست آواز میں بات کرو, ہلکی آواز میں بات کرو, ورنہ جیسے آپ لوگ بول رہے ہوتے تو تمہاری آواز سے بری آواز, سب سے زیادہ بری آواز جو قرآن پاک میں لکھی ہوئی ہے نا وہ گدھے کی آواز ہے. اور اگر ہماری آواز کو گدھے کی آواز کے ساتھ کمپیئر کیا جاتا ہے تو سوچئے کہ ہمارا کیا لیول رہ جاتا ہے اللہ کی نظر میں. سو بہتر ہوتا ہے کہ ہم نا اپنی جب بھی بات کہتے ہیں تو اچھی بات کہیں اور کسی کی دل آزاری نہ ہو. ہمیں اپنے الفاظ کے اوپر بڑا کنٹرول کرنا چاہیے. میرے نا الفاظ کے اوپر بعض اوقات کنٹرول نہیں ہوتا ہے. جب میں غصے میں آ جاتی ہوں یا کچھ بھی بولنا شروع کرتی ہوں نا تو پھر میں بول دیتی ہوں. میری بلا سے کسی کو کوئی فرق پڑے نہ پڑے مجھے بھی فرق نہیں پڑتا ہے نا. کوئی ہرٹ ہو رہا ہے, کوئی نہیں ہو رہا. پہلے میں اس انداز میں سوچتی نہیں تھی, لیکن وقت کے ساتھ ساتھ میں نے اس انداز میں بھی سوچنا شروع کیا کہ جب کوئی دوسرا بندہ بات کر رہا ہوتا ہے مجھے اس بات سے بڑا فرق پڑتا ہے کہ آپ نے کس طرح کے الفاظ کا استعمال کیا ہے. لیکن ساتھ ہی ساتھ میں جب کوئی بندہ غصے میں کوئی بات بول رہا ہوتا ہے نا تو میں نے یہ بھی چیز اپنے اندر ڈیولپ کیا ہے کہ اچھا میں یہ سوچتی ہوں کہ اچھا وہ اس وقت کس سینیریو سے گزر رہا ہے, وہ کس اسٹیٹس پہ ہے یا کس سٹیج پہ ہے مینٹل لیول کی کہ اس کو اس طرح کی باتیں کہنا پڑ رہی ہیں. اگر وہ اس طرح کی بات کہہ رہا ہے نا تو یقیناً وہ اس وقت اس کنڈیشن میں نہیں ہے, اس حالت میں. مجھے اس کے لیول پہ جا کر کے سوچنا پڑے گا کہ آخر اس کا مینٹل لیول کیا ہے کہ جس کی وجہ سے وہ میرے سے اس طرح سے بات کر رہا ہے یا اس کو اس طرح سے بات کرنی پڑ رہی ہے. سو یہ چیزیں بھی ہمیں سوچنی چاہیے, لیکن بعض کا سامنے والا نہیں سوچ پاتا نا. یہ بھی چیزیں میں نے وقت کے ساتھ ساتھ میں سیکھی ہیں, اور کیونکہ سیکھنا سکھانا جو ہے نا وہ زندگی کا ایک حصہ ہوتا ہے, اور ہم نے اچھی باتیں جو ہے نا وہ سیکھنی ہی ہوتی ہیں اپنی زندگی کے ساتھ. اور یہ ہے کہ جب ہم اپنی سماجی زندگی میں آتے ہیں تو ادب احترام کا بے حد اہم رکن کی حیثیت سے ہمیں اپنی زندگی میں اس کو اپنا لینا چاہیے. یہ ادب احترام ہی ہے جو ہمیں اشرف المخلوقات میں شمار کرتا ہے, اور یہی وہ چیز ہے جو جانوروں اور انسانوں کے درمیان میں فرق جو ہے وہ واضح کرتی ہے. ورنہ زندگی جینے کا ڈھنگ تو جانوروں کو بھی آتا ہے, بلکہ وہ شاید ہم سے زیادہ اچھے طریقے سے اپنے زندگی کو جینے کا ڈھنگ جو ہے جانتے ہوں گے. اچھا ادب و احترام ہی ہے کہ ہم ہر ایک کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیں اور ہر حقدار کو اس کا حق دے محبت کے ساتھ, کیونکہ ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں سے, رائٹ. تو جب جہاں بات آداب کی آ جاتی ہے نا, جہاں بات آ جاتی ہے کہ ہم نے دوسروں کے ساتھ میں بیہیو کیسے کرنا ہے, ان کے درمیان میں کیسے رہنا ہے, کیونکہ دیکھیں گھر میں رہتے ہیں نا تو گھر والوں کے ساتھ ساری زندگی ہم لوگوں نے گزاری ہوتی ہے, بچپن سے لے کے بڑے ہونے تک ہم لوگوں نے انہی کے ساتھ زندگی گزاری ہے. بڑوں کو دیکھا ہے کہ وہ کس طرح سے بات کر رہے ہوتے ہیں اپنے بڑوں کے ساتھ میں یا چھوٹوں کے ساتھ میں کیسے بات کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ سب چیزیں تو جب آپ اپنے گھر سے سیکھتے ہیں نا تو ویسے ہی ہمارا جو دماغ ہے نا وہ ڈیولپ ہوتا ہے کہ اچھا ہم نے تو یہی سب چیزیں اپنے ارد گرد ہوتے ہوئے دیکھا, تو ہم نے جب معاشرے میں نکلنا ہے, سوسائٹی میں نکلنا ہے, تو ہم نے بھی دوسروں لوگوں کے ساتھ میں نا ایسے ہی بات کرنی ہے. سو پھر اس میں انسانوں میں اور جانوروں میں نا کوئی فرق ہی نہیں رہ جاتا. جو فرق بیسک فرق جو ہم لوگوں کے میں یعنی کہ جانوروں میں اور انسانوں میں لے کر کے آتا ہے نا وہ ہے ادب, ہے نا. یہ ایک ایسا آسمانی تحفہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف انسانوں کو ہی دیا ہے اور کسی کو نہیں دیا. ورنہ دیکھا جائے تو کتے بھی بڑے اپنی زندگی کے ساتھ اپنی ذات کے ساتھ بڑے محترم ہوتے ہیں, بڑے یعنی کہ پیار سے رہنے والے ہوتے ہیں اپنے ساتھ میں. صرف جانوروں کی بات کری, کتے کی بات کری میں, جو کتا ایک جانور ہے, بڑا وفادار جانور ہے جس کو کہا جاتا ہے. تو جب وہ بیٹھتا ہے نا کسی جگہ پر زمین پر تو اس کو کھود کے لیکن اس کو صاف کر کے تو پھر بیٹھتا ہے, چاہے وہ اپنی دم کے ساتھ کرے چاہے پیروں کے ساتھ کھود کے کرے, لیکن وہ اپنی بیٹھنے کی جگہ کو ہمیشہ صاف کر کے بیٹھتا ہے. ہم انسان بعض اوقات ایسے ہوتے ہیں کہ صاف کر کے جگہ نہیں بیٹھتے, لیکن میں صاف کر کے جگہ بیٹھتی ہوں. پہلے میں دیکھتی ہوں کہ جگہ صاف ہے یا نہیں ہے, پھر بیٹھتی ہوں, ادروائز میں نہیں بیٹھتی. یہ بھی بیسک جو ایٹیکیٹس ہوتے ہیں نا انسان کے وہ ہوتے ہیں. ہم کہتے ہیں نا کہ جب ہم زبان سے اچھے الفاظ کا جو ہے چناؤ کرتے ہوئے اس کو ادا کرتے ہیں نا اپنے الفاظ کو, تو ہم کسی کافر کو مومن کر سکتے ہیں اپنے الفاظ کے ذریعے سے. وہ چیز جو ہے نا وہ تلوار وہ کام نہیں کر سکتی ہے. تلوار کے زور پہ ہم کسی کو مسلمان نہیں بنا سکتے ہیں, مومن نہیں بنا سکتے ہیں, لیکن اچھے الفاظ, ہمارے اخلاق, ہمارے آداب جو ہے نا وہ کسی کو بھی ہمارے مذہب کی طرف پلٹنے پہ مجبور کر سکتے ہیں, انہیں مسلمان کرنے پہ مجبور کر سکتے ہیں. سو جناب یہ تو تھا میرا آج کا ولاگ. امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو اچھا لگا ہوگا. اگر اچھا لگا ہے تو کائنڈلی میرے چینل کو سبسکرائب کریے گا اور میرے ویڈیوز کو لائک بھی کرے گا, اور اگر ہو سکے تو ان کو شیئر بھی کرے گا, اور مجھے کوئی سجیشنز آپ لوگ دینا چاہیں تو ضرور دیجیے گا. ملتے ہیں پھر آپ کو اپنے اگلے ویڈیو میں. ٹل دین اللہ حافظ.